बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी जो हालात हैं वो इतने गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं कि आज रावलपिंडी में DGISPR और DGISI ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस अंदाज में हुई वो इस वक्त पाकिस्तान की गैर मामूली और गैर यकीनी सूरत हाल की अक्कासी करता है। और दूसरी तरफ ये इस बात का भी मज़हर है कि पाकिस्तान के इदारे भी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं। DGISPR की बॉडी लैंग्वेज और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ में जब वो कैमरे के सामने आए तो उस वक्त उनके चेहरे पर जो पसीना था और उनकी जो आवाज़ थी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ साफ बता रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कितने संगीन हैं और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कितना दबाव बढ़ चुका है। इसके अंदर 4-5 बड़े अहम मामलात थे जो ज़ेर बहस आए। साइफ़र का मामला, जिसमें पिछले अप्रैल से लेके अब तक जो पाकिस्तान की सियासत है वो इसी साजिश और मुदाखलत के गिर्द घूम रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस साइफ़र की बाज़ गश्त सुनाई दी गई और एक बार फिर पहले ये कहा गया कि साजिश साबित नहीं हुई थी। दोनों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर एलामिये में बताया गया था कि खुल्लम खुल्ला बैरूनी मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं। अब एक नया जुमला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मिला, ये कहा गया कि वो जो साइफ़र था वो पाकिस्तान सफ़ीर की ज़ाती राय थी। तो मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब मुदाखलत को भी शायद एक तरफ रख दिया गया है। फिर अरशद शरीफ का मामला, उसके अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से, उनकी कौमी खिदमात के हवाले से, उनकी दिफा और सलामती के मामलात में जो उनका किरदार है, जो खिदमात है, जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी भी इदारा, कोई भी जमात, कोई भी फ़र्द, कोई भी ग्रोह उससे इनकार नहीं करता और ना किया जा सकता है। उस पर पूरी कौम यकजान, यक ग़ालिब और बिल्कुल मुत्तहिद है और वो किसी तौर के ऊपर भी कौमी इदारों के ऊपर इस हवाले से तो कभी कोई आंच नहीं आने देती और हमेशा अपनी अफवाज के पीछे खड़ी होती है। लेकिन जो सियासी किरदार होते हैं उसके हवाले से भी इस बात में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत की गई और ये कहा गया कि जो पॉलिटिकल रोल है वो ये फ़ैसला किया गया 1 साल पहले कि जो अफवाज पाकिस्तान या आर्म फोर्सेस हैं वो या सिक्योरिटी इदारे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करेंगे, सियासी किरदार अदा नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है उसके ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं किया गया। आर्टिकल 245 का तज़किरा DGISI ने किया, लेकिन सवाल उनसे ये नहीं पूछा गया। वो क्या है वो भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिर अरशद शरीफ की इस केस से मुतल्लिक जो तहकीकात हैं उसके ऊपर कहा गया जी कि ISI के लोगों को उस कमेटी से ख़ुद निकाला गया, हमने ख़ुद दानिस्ता निकाला क्योंकि उंगलियां उठाई जा रही हैं और अगर हम होंगे उस कमेटी में तो फिर कहा जाएगा कि खुद किया गया। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि कीनिया में जो काउंटर हम मनसब है इंटेलिजेंस चीफ़ हैं उससे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ हैं वो राब्ते में है, मालूमात जो है कि वो हासिल की जा रही हैं और जो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन हो उसके अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपर्ट इसके अंदर बेशक होने चाहिए, जर्नलिस्टों के नुमाइंदे होने चाहिए। इस चीज़ की तौसीक की गई, तस्दीक तायीद की गई। और फिर अरशद शरीफ केस से ही मुंसलिका मामलात जो हैं कि उसमें KP गवर्नमेंट, KP के चीफ मिनिस्टर, ARY के जो हेड ऑफ़ न्यूज़ हैं अमाद यूसुफ और CEO सलमान इकबाल, और उनकी तरफ भी इशारे किए गए इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और फिर जो बाहर कीनिया के अंदर 2 लोग थे, खुर्रम और वकार, उनका क्या लिंक है, क्या मामलात हैं, उस तरफ भी इशारे हुए हैं। ज़्यादा बात नहीं की गई और कहा गया कि ये मुकम्मल होगी तो फिर बात की जाएगी। फिर इसके अलावा मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल, जानवर, ये सब तमाम टर्म्स जो हैं कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इनकी बाज़गश्त सुनाई दी गई। और फिर DGISPR और DGISI की जानिब से जो ये भी आवाम से दरख्वास्त की गई कि वो अपने इदारों पर एतबार करें, एतमाद करें। और फिर ये भी कहा गया कि गलतियाँ जो है कि गलतियों का एतराफ़ किया गया कि माजी में हमसे इदारे से गलतियाँ भी हुई हैं और उन गलतियों का अज़ाला जो है कि वो खून की कुर्बानियाँ देकर जो है कि वो धो रहे हैं। और 30-35 साल के बाद कोई भी यूनिफॉर्म आदमी ये नहीं चाहता, कोई अफसर ये नहीं चाहता, कोई जवान ये नहीं चाहता
کہ وہ اپنے ساتھ غداری کا لیبل لے کر جو ہے کہ وہ گھر جائے۔ یہ اشارہ جو ہے کہ ریٹائرمنٹ کی طرف ہے۔ چیف کی ریٹائرمنٹ اور ایکسٹینشن میں بھی بات چیت کی گئی، اور یہ کہا گیا جی کہ مارچ میں جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا تو چیف کو غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی پیشکش بھی کی گئی۔ عمران خان کی طرف اشارہ تھا اس وقت کے عدم اعتماد کے معاملے کے اندر۔ اور پھر سب سے اہم بات جو ہے کہ وہ لانگ مارچ، پی ٹی آئی کا بیانیہ اور پی ڈی ایم کا بیانیہ۔ پاکستان میں سیاسی کردار نہیں ہے آرم فورسز کا۔ آرٹیکل 245 کیا کہتا ہے؟ وفاقی حکومت کی ہدایت کے تحت بیرونی جارحیت کیا افواج کا کام ہوگا؟ نمبر 1 بیرونی جارحیت، نمبر 2 جنگ کے خطرے کے خلاف پاکستان کا دفاع، اور نمبر 3 قانون کے تابع شہری حکام کی امداد میں جب ایسا کرنے کے لیے طلب کی جائیں تو مسلح افواج اپنی خدمات سر انجام دیں گی۔ تو 3 ہی بنیادی ذمہ داریاں ان کی، کہ ایک بیرونی جارحیت۔ اب بیرونی جارحیت اور بیرونی مداخلت میں فرق، تشریح، تعریف جو ہے کہ یہی سب سے بڑا تنازع ہے اس وقت۔ اور پھر جنگ کے خطرہ، اور اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کی افواج نے ہمیشہ بڑا اہم کردار ادا کیا، قربانیاں پیش کی، پاکستان کی دفاع اور سلامتی میں بڑا کردار ادا کیا۔ قانون کے تابع شہری حکام کی امداد میں جب طلب کیے جائیں۔ اب اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ایک دفعہ عمران خان کی صدارت میں، ایک دفعہ شہباز شریف کی صدارت میں یہ کہا گیا کہ بیرونی مداخلت جو ہے وہ کھلم کھلا ہو رہی ہے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے، اس موقع پہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں، اگر وہ یہ ٹاسک دیتے ہیں انہی 2 اداروں کے سربراہوں کو کہ اس بیرونی مداخلت کو ناکام بنائے، تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ نیوٹرل ہیں تو پھر کیا آرٹیکل 245(3) ہم بیرونی جارحیت سے نکل جاتے ہیں، بیرونی مداخلت یا جارحیت سے، لیکن چیف ایگزیکٹو جو ہے کانسٹیٹیوشنل رول کے لیے کہہ رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ کھلم کھلا بیرونی مداخلت ہو رہی ہے حکومت کو تبدیلی کے لیے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں تو پھر آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیاسی کردار ادا نہیں کریں گے، ہم نیوٹرل ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو اس پریس کانفرنس میں پوچھا جانا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر ان کا موقف 2 ٹوک الفاظ کے اندر واضح طور پر سامنے آنا چاہیے تھا کہ وہ سارے شکوک و شبہات، وہ جو ذہنوں کے اندر تحفظات ہیں لوگوں کے، وہ ختم آنے چاہیے۔ یہ سوال نہیں پوچھا گیا اور نہ ہی اس کا جواب ابھی تک سامنے آیا ہے۔ دوسرا بات، اس پریس کانفرنس کو میری ذاتی رائے کے اندر جو ہے کہ وہ 2 دھاری تلوار کے طور کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو سیاسی باتیں ہیں، اور ایسی سیاسی بار بار اس پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ سیاسی کردار نہیں ہے، فیصلہ کیا گیا سیاسی کردار ادا نہیں کریں گے، لیکن یہ ساری پریس کانفرنس جو ہے کہ اس پاکستان کی سیاست کے گرد گھوم رہی تھی۔ سیاسی بیانیے کی ایک طرف جو ہے کہ اس وقت بیانیہ پی ڈی ایم کا ہے، پی ایم ایل این کا ہے کہ یہ عمران خان کا لانگ مارچ، احتجاج، جلسے جلوس جو ہیں یہ فتنہ فساد اور شر ہیں۔ یہی بات ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی اس پریس کانفرنس کے لیے یہی جملے استعمال کیے۔ اب یہ کو انسیڈنٹلی ہے یا یہ کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم اور آئی ایس آئی کے درمیان کوآرڈینیشن ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات جو وہ کرتے ہیں وہی یہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو لانگ مارچ، دھرنا، اور اس حوالے سے جو موقف ہے اس وقت پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کا کہ یہ دھرنا جو ہے کہ بغاوت ہے یا یہ ریاستی اداروں پر حملہ ہے، یہ بیانیہ ہے، لیکن اس سوال کے اوپر یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ ایک سیاسی حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور یہ چاہے آپ لانگ مارچ کرنا چاہیں، دھرنا دینا چاہیں، سٹ ان کرنا چاہیں، جلسے جلوس کرنا چاہیں، تو یہ سیاسی حق ہے اور اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے بھی یہی رائے دی ہے۔ تو یہ دوسری طرف جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اس موقف کو سپورٹ کر رہا ہے جو وہ پولیٹیکل سٹانس لے رہے ہیں اس وقت اپنی اس سارے معاملے کے اندر۔ تو پھر آئی ایس آئی چیف کا یہ بھی کہنا کہ میرے سب سے زیادہ دوست جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جملہ بھی جو ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجموعی طور کے اوپر جیسے فیصل واڈا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی پریس کانفرنس سے متعلق کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ پریس کانفرنس کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی جو ہے کہ فائدہ کس کو ہوا، نقصان کس کو ہوا۔ سیم یہ پریس کانفرنس جو ہے کہ کچھ حوالوں سے ضروری تھی کہ کچھ چیزوں کے اوپر وضاحت آنا، لیکن شاید بنیادی طور کے اوپر ارشد شریف کیس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا۔ ابھی ان کا جنازہ ان کے گھر میں تھا، ان کی میت ان کے گھر میں تھی، ان کی جنازہ نہیں ہوا تھا، تدفین نہیں ہوئی تھی،
ایسے موقع کے اوپر کہ جب ان کے گھر سے جنازہ اٹھایا جا رہا ہو اور وہ فیصل مسجد کی طرف روانہ ہو، اس موقع کے اوپر ایسی پریس کانفرنس میرا خیال ہے یہ سپہر میں بھی کی جا سکتی تھی، آفٹر نون میں کی جا سکتی تھی۔ اس کا وقت کا انتخاب میں شاید غلطی ہو گئی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں ایک چیز جو ہے کہ وہ ضرور یہ سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ بحیثیت نیشن ہمیں انفرادی طور کے اوپر بھی، سیاسی جماعتوں کے طور کے اوپر بھی، مختلف گروہوں کے طور کے اوپر بھی اور اداروں کے طور کے اوپر بھی کچھ جو ہے ریڈ لائنز رکھنی چاہیے کہ ہمیں کہاں تک جانا ہے، کہاں تک نہیں جانا۔ قومی سلامتی، ملی یکجہتی، سیاسی استحکام، معاشی استحکام، اس پہ کسی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر فرد جو ہے کہ اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی جماعت سے وابستہ ہیں تو بحیثیت جماعت ہم میں کالی بھیڑیں کون سی ہیں، اگر ہم کسی ادارے سے وابستہ ہیں تو بحیثیت ادارہ ہم میں کالی بھیڑیں کون ہیں، ہم کسی مقننہ سے وابستہ ہیں تو بحیثیت مقننہ ہمارے اندر کالی بھیڑیں کیا ہیں، ہم عدلیہ سے وابستہ ہیں تو بحیثیت عدلیہ ہمارے اندر کالی بھیڑیں کون ہیں۔ وہ کالی بھیڑیں ہمیشہ اداروں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہمیں اپنے اپنے اندر کالی بھیڑوں کا خود ہم سب کو پتہ ہے، ہمیں ان کا دفاع کرنے کی بجائے ہمیں انہیں اپنی صفوں سے نکالنا چاہیے۔ اگر ہم انہیں اپنی صفوں سے نہیں نکالیں گے تو یقین جانیے ہم بطور قوم، ہم بطور ادارہ، ہم بطور سیاسی جماعت، ہم بطور گروہ جو ہے کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماریں گے۔ جب ہم نے یہ سیکھ لیا تو ہم اپنی خود احتسابی بھی کریں گے، ہم جو ہے کہ خود اپنی جو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہے وہ بھی کریں گے، اور بحیثیت ملک اور قوم ترقی بھی کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔